نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ دینی رہنمائی کی 92ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ اجتماعی ذکر کرنے کا کیا حکم ہے، اس میں کون سی صورت جائز ہے اور کون سی ممنوع ہے، وضاحت فرمائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ اجتماعی ذکر کی وہ صورت کہ ایک آدمی کہے مثلاً کہ لا الہ الا اللہ، اور پھر مجمع میں سبھی لوگ آواز ملا کر لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو یہ شکل شریعت میں ممنوع ہے۔ چنانچہ صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ذکر کرنے والوں کی ایک جماعت اس طرح ذکر کر رہی ہے کہ ایک شخص زور سے کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو سب لوگ آواز ملا کر تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو سب لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر سخت نکیر فرمائی اور اسے بدعت قرار دیا ہے، بلکہ بعض عبارات میں تو یہ ہے کہ آپ نے انہیں مسجد سے نکلنے کا حکم دیا۔ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ شکل اجتماعی ذکر کی کہ آواز ملا کر ذکر کیا جائے، یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوں اور ہر آدمی آواز ملائے بغیر اپنے اپنے طور پر ذکر کر رہا ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو، سبحان اللہ پڑھ رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو، دوسرا کیا کر رہا ہے اس سے اس کی غرض نہ ہو، بلکہ اپنے معمول کو پورا کر رہا ہو، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اجتماعی ذکر کی ممنوع صورت میں داخل نہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حافظ صاحب نے بلا عذر رمضان کا فرض روزہ جان بوجھ کر ترک کر دیا، اس کے بعد وہ لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ بلا عذر روزہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ سخت گنہگار ہے۔ جب تک وہ اپنے اس عمل پر سچی توبہ نہ کر لے، یعنی شرمندگی کا دل کے اندر احساس کرے اور آئندہ اس روزے کی قضا رکھنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے، جب تک یہ صورت نہ ہوگی اس وقت تک اس کی امامت مکروہ تحریمی ہوگی۔ اس لیے سچی توبہ کر کے ہی اسے تراویح پڑھانی چاہیے۔ اگر وہ توبہ کے بغیر پڑھائے گا تو نماز مکروہ رہے گی۔ پوچھتے ہیں تراویح میں کسی وجہ سے 2 رکعت فاسد ہو جائے تو ان 2 رکعتوں کا اعادہ کب تک واجب ہے؟ آیا اسی دن صبح صادق تک رہے گا
یا صبح صادق کے بعد بھی، کیونکہ سنن و نوافل شروع کرنے سے واجب الاتمام ہو جاتی ہیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ جو 2 رکعت فاسد ہوئی ہیں، اگلی 2 رکعتوں کے اندر انہی کے اعادے کی اگر نیت کر لی ہے تو پھر الگ سے وقت نکلنے کے بعد انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اگلی رکعت میں اس کے اعادے کی نیت نہیں کی تو ایسی صورت میں وقت کے اندر بھی اور وقت کے بعد بھی اعادہ کرنا چاہیے، یہی اولا اور افضل ہے، اگرچہ وقت کے اندر تاکید زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ نماز فاسد ہوئی ہے یا باطل۔ اگر باطل ہوئی، مثلا وضو ٹوٹ گیا، تو ایسی شکل میں قرآن بھی دہرانا پڑے گا جو اس میں پڑھا ہے۔ اور اگر فاسد ہوئی ہے کہ یعنی سجدہ سہو واجب تھا وہ نہیں کیا، بھول گیا، تو ایسی صورت میں صرف 2 رکعت دہرانا کافی ہے، قرآن کریم کو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں ایک حافظ صاحب نے 3 رکعت پڑھا دی اور پھر اگلے دن یہ کہہ کر کے کہ نفل نماز شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے، لہذا اسے اجتماعی طور پر دہرایا اور 22 رکعت ادا کی بجائے 20 کے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کا دوسرے دن دہرانا صحیح تھا یا غلط؟ بصورت غلط جو قرآن دہرایا گیا ہے اسے دوبارہ معمول کے مطابق اگلی تراویح میں شامل کیا جائے گا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ مذکورہ حافظ صاحب کا اگلے دن باجماعت ان 2 رکعتوں کو دہرانا صحیح نہیں تھا۔ یہ جو 2 رکعت ہوئی یہ گویا کہ نفل کی جماعت ہو گئی، کیونکہ پہلے دن جو باطل ہوئی تھی تو آگے جو مزید رکعات پڑھی گئی ہوں ان سے اس نماز کا جو بطلان کا بدل تھا وہ گویا کہ پایا گیا کہ 2 رکعت وہ پڑھ لی گئیں۔ البتہ چونکہ ان میں بطلان ہے 3 رکعت بغیر قاعدے کے پڑھنے کی وجہ سے، اس لیے نماز جو قرآن پڑھا گیا اس نماز میں اسے دہرانا چاہیے، اور اگلے دن جو 2 رکعت مزید پڑھی گئیں ان میں بھی جو قرآن پڑھا گیا وہ آئندہ تراویح میں بہتر ہے کہ دہرا لیا جائے تاکہ تراویح میں قرآن مکمل ہو جائے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص امام ہے، جب وہ تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں تو جلدی جلدی رکوع سجدہ کرتے ہیں کہ مقتدیوں کی صرف 2 مرتبہ تسبیح ہوتی ہے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، اتنا موقع تو ملنا ہی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ نماز اگرچہ ہو جاتی ہے، لیکن ایسی بھی کیا جلد بازی ہے کہ آدمی 3 رکعت تسبیح بھی نہ پڑھ سکے؟ اہتمام سے اتنا موقع دینا چاہیے کہ مقتدی بھی 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں۔ پوچھتے ہیں کہ ایک مسجد کے 2 مستقل امام ہیں، ان میں سے ایک امام تراویح پڑھاتے ہیں اور تراویح میں قرآن 29 تاریخ کو ختم ہوتا ہے، اور ان دونوں اماموں کو ہدیہ 27ویں شب کو دیا جاتا ہے۔ ہدیے کی ترتیب یہ ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ اس میں ملا دی جاتی ہے۔ مثلا 10,000 تنخواہ ہے تو ان کو 30,000 دیے جاتے ہیں۔ جو تراویح پڑھاتے ہیں ان کو بھی
30,000 ہدیہ ملتا ہے، اور جو دوسرے امام صاحب ہیں وہ مفتی بھی ہیں، وہ تراویح نہیں پڑھاتے، ان کو بھی 30,000 ہی ہدیہ دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے ہدیہ لینا درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ دونوں مستقل امام ہیں اور یہ جو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس میں یہ تخصیص نہیں کی جا رہی کہ جو تراویح پڑھائے اسی کو دیا جائے، بلکہ دونوں اماموں کو برابر دیا جا رہا ہے، تو یہ گویا کہ سالانہ بونس کی شکل ہے، اضافی تنخواہ کی شکل ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کا معاوضہ نہیں ہے بلکہ امامت کا معاوضہ ہے۔ ایک شخص نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آیت سجدہ پڑھی، سجدہ کرنا بھول گیا، جب نماز کا سجدہ کیا تو سجدہ تلاوت یاد آیا، تو انہوں نے بجائے 2 سجدے کے 3 سجدے کر لیے، 2 نماز والے اور 1 سجدہ تلاوت۔ تو ان کی نماز اور سجدہ تلاوت ادا ہوا یا نہیں؟ جی ہاں، سجدہ تلاوت بھی ادا ہو گیا، لیکن سجدہ سہو بھی لازم ہوا۔ اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز مکمل ہے، اور سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ پوچھتے ہیں ایک شخص صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض بھی ہے، لیکن اس وقت ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ جس دن وہ حساب لگاتا ہے زکوٰۃ کا، حساب لگا لے کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ فرض ہے اس سال، پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ وسعت دے تو زکوٰۃ حساب کے مطابق ادا کر دے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب نصاب شخص زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنا مال نابالغ اولاد کو دے کر مالک بنا دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے حقیقت میں مالک بنایا ہے یا نہیں۔ اگر اس طرح حقیقت میں مالک بنا دیا کہ اب اس پر اس کا کوئی تصرف اور دخل نہیں رہا، وہ اپنے استعمال میں نہیں لاتا، اسی نابالغ ہی کو اس کا مالک و قابض بنا دیا ہے، تو ایسی شکل میں تو اگر سال پورا ہونے سے پہلے یہ صورت اپنائی تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ لیکن اگر محض زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مالک بنایا، حقیقت میں مالک بنانا مقصود نہیں ہے، تو ایسا ڈھونگ اور ایسی دھوکہ دہی اللہ کے دربار میں چلنے والی نہیں ہے، اس پر حسب سابق زکوٰۃ واجب رہے گی۔ اور یہاں یہ بتلانا مناسب ہے کہ زکوٰۃ سے جن لوگوں پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، حیلہ بہانہ کر کے زکوٰۃ سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے، اس سے مال میں بہت بے برکتی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کی حفاظت بھی ہوگی اور انشاءاللہ برکت بھی ہوگی۔ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ پوچھتے ہیں کاروبار میں وقفے سے GST اور TDS کٹتا رہتا ہے، یہ پیسہ سرکار کے پاس جمع ہوتا ہے جو سال یا کئی سال بعد واپس آتا ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ اس پیسے کی زکوٰۃ ابھی دینی ہوگی یا واپسی کے بعد۔ تو زکوٰۃ کا وجوب تو اسی وقت ہوگا جب یہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا، جب تک یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی زکوٰۃ آپ پر لازم نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا ملنا آپ کے لیے یقینی ہے، اگر یقینی ہو تو بہتر یہ ہے کہ پیشگی زکوٰۃ اس کی ادا کر دی جائے، ورنہ تو جب ملے گا تو سابقہ سالوں کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پوچھتے ہیں ایک شخص نے کافی رقم تجارت کی نیت سے کسی تاجر کو دے رکھی ہے اور وہ تاجر ماہانہ منافع حسب تجارت دیتا رہتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ ہم کس طرح ادا کریں؟
صرف اتنی رقم کی زکوٰۃ نکالیں جو رقم تاجر کو دے رکھی ہے، یا اس رقم کے ساتھ منافع کا بھی سال گزرنے پر زکوٰۃ نکالیں گے؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا سال میں ایک دن صرف حساب لگتا ہے، جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں اس دن جتنی رقم آپ کے پاس ہے بیلنس ان پر زکوٰۃ ہوگی، اور جو آپ نے تجارت میں رقم لگا رکھی ہے اصل رقم پر زکوٰۃ ہوگی۔ نفع کا ابھی کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ جب نفع ملے گا جب اس کو دیکھا جائے گا، ابھی تو جتنی رقم یقینی ہے اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ پوچھتے ہیں آج کل بینک سے لون لینے کا رواج زیادہ ہو گیا ہے۔ اب مثلاً کوئی آدمی بینک سے گھر پر 20 لاکھ کا لون لے کر قسط وار لون بھرتا ہے، جبکہ حولان حول پر اس کے پاس نصاب سے زائد رقم بھی موجود ہے، لیکن وہ بینک کے لون کی وجہ سے اپنے آپ کو صاحب نصاب نہیں سمجھ رہا اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں اگرچہ متعدد رائے ہیں علماء کی، لیکن محتاط رائے یہ ہے کہ اس طرح کے قرضوں میں ایک سال کے اندر جتنی قسطیں بھرنی پڑتی ہیں اصل مالیت سے بس ان کو مستثنی کر دیا جائے، اور مابقیہ مال اگر نصاب کے بقدر ہے تو اس پر زکوٰۃ دی جائے، پورے قرضے کو منہا نہ کیا جائے۔ پوچھتے ہیں معتدہ عورت نیا کپڑا پہن سکتی ہے یا نہیں؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ معتدہ عورت نیا کپڑا نہیں پہنے گی، اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح کی زینت ہے، پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہننے کا اہتمام رکھے۔ پوچھ رہے ہیں کیا غسل میت پر اجرت لینا جائز ہے؟ اگر متعدد افراد ہوں تو ایسی شکل میں کوئی ایک آدمی اگر غسل پر آمادہ ہو تو وہ اجرت لے سکتا ہے، اس کی گنجائش دی گئی ہے، اگرچہ نہ لینا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ ایک آدمی کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود ہی نہیں ہے، بس وہ ایک مسلمان شخص موجود ہے اور مسلمان کی میت ہے، تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی عوض کے اس کو غسل دے اور اس پر کوئی اجرت نہ لے۔ پوچھتے ہیں نزع کی حالت میں سورہ یاسین شریف بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، اسی درمیان مریض کا انتقال ہو جاتا ہے اور روح نکل جاتی ہے، تو کیا یہ سورہ یاسین مکمل کی جائے گی؟ اور اگر مکمل کی جائے گی تو جہراً پڑھا جائے گا یا آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب مریض کا انتقال ہو گیا تو سورہ یاسین مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، جی چاہے تو پڑھ لیں، جی چاہے تو نہ پڑھیں، اور جسے پڑھنا ہے وہ بھی سرًا پڑھے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی مفتی و شیخ الحدیث مدرسہ شاہی مراد آباد بہت علیل ہیں، ان کے لیے سبھی سامعین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے سرفراز فرمائیں، ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھیں۔ اسی طرح مفتی محمد ارباب صاحب کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ بھی سخت بیمار ہیں، والد صاحب کی طبیعت غیر مستحکم ہے، جناب الحاج محمد اختر شمسی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت سے سرفراز فرمائیں، ان کا سایہ بھی تا دیر قائم رکھیں۔ سبھی سامعین سے دعاؤں کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ سبھی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں، اور اس مہلک وبا سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔